السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں سے یہ چاہ رہی تھی کہ یہ کام کروں، اور آج میں نے سوچا میں یہ کرتی ہوں۔ جیسے کہ سبھی کو پتہ ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، اسرائیل نے کس طرح فلسطین کے مسلمانوں کی زندگی ختم ہی کر رہے ہیں، عذاب کیا بنائیے ختم ہی کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ بیچارے اپنا کام کیے جا رہے ہیں، وہ مسجد اقصی کے لیے کھڑے ہیں نہتے وداؤٹ ویپنز، اور کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ بہت امبیرسنگ فیل ہوتا ہے کہ ہاں، وہ تو 75 ایئرس سے 75 سال سے یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں۔ آج ہم اتنے زیادہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں حالات کیا چل رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے تو دن رات کوئی وقت نہیں ہے، ان کا سکون کا لمحہ نہیں ہے۔ تو وہ تو اللہ کے سپاہی بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، اور ان کا ایمان کا لیول تو بچے کا لیول جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جتنا صبر ہے، جتنا ان میں حوصلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے۔ اور مگر بس ہمارا کیا کرنے کا کام ہے؟ افسوس کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، اور بے تکے بے فضول قسم کے فنکشنز اور پروگرامز اور تفریح، ڈرامے، میچز، یہ سب چیزوں میں پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضرور زندگی تو گزرتی ہے اور گزر ہی رہی ہے، گزارنا بھی ہے اس کو، لیکن آسائشیں اور سہولتیں، وہ بھی تو بچے ہیں نا، وہ بھی بچے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی عورتیں ہیں، ان کی بھی وہی فیلنگز ہے جو یہاں ہماری فیلنگز ہیں، مگر ان کو تو سکون کی زندگی کیا، سکون کی موت بھی نہیں مل رہی ہے۔ میں تو یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہم کیا کریں گے، اللہ کو کیا حساب دیں گے، ہم نے کیا کیا۔ اچھا، ایک کام آسان تو ہے اگر کرنا چاہیں، کیونکہ اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ کام میں سرخرو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اپنی آسائشیں، اپنے آرام، اپنی سہولتیں اول ہوں تو پھر تو نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہمیں ان چیزوں سے کوئی روک رہا ہے تو وہ شیطان ہی ہے کہ ہاں بھائی کیا ضرورت ہے ان مسکین مسلمانوں کا ساتھ دینے کا، تو کم از کم ہم ان کی چیزیں ہی نہ استعمال کریں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ہم اپنے لیول پہ ہم یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹس نہ استعمال کریں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت چیزیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ ہم روک نہیں سکتے استعمال، لیکن جو روک سکتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے تو کر سکتے ہیں نا۔ کم از کم کھانا پینا تو چھوڑا جا سکتا ہے، ان کے کھانے، ان کی چیزیں، ان کی پروڈکٹس استعمال کرنا۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز استعمال کرتے تھے تو آپ اس کی میڈ ان دیکھ لیں کہ میڈ ان کہاں کا ہے۔ اچھا، جو برانڈس ہیں وہ تو برانڈڈ جو چیزیں ہیں پروڈکٹس میں وہ تو ہیں ہی ہیں، کہ پتہ ہی ہے سب کو کہ وہ اسرائیلی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ کے دوسرے پہ آنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی میں تو سمجھتی ہوں اس کی بھی تسلی کرنا ضروری ہے کہ وہ ہاں میڈ ان پاکستان ہے کہ نہیں ہے، کہ اس کو تو کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہا ہے۔ بہرحال بہت آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ نے وہی نام سرچ میں ڈالا اور میڈ ان دیکھ لیا، پتہ چل گیا، تو کر سکتے ہیں۔
کرنا چاہیں تو ہم لوگ، ہماری مجبوری یہ ہے، اور انسان کی تھوڑی فطرت بھی ہے، اور کچھ ہم لوگ تو اتنے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں کہ تھوڑے ٹائم تو کسی کی تکلیف سن لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد یوزڈ ہو جاتے ہیں. تھوڑے دن دیکھی ویڈیوز اور اس کے بعد جو ہے وہ مان پڑنے لگا. دوسری بات یہ کہ ہم ان کو فنڈ پہنچانے کے لیے دیکھیں کہ کہاں پہ ہو سکتا ہے. جہاں تک میں نے سرچ کیا، اللہ جانتا ہے ویسے تو کہ کون سچا ہے، کون صحیح ہے، کون جھوٹا ہے، سچا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن الخدمت کا مجھے لگا کہ ہاں صحیح ہے. آئی ایم ناٹ پروموٹنگ، لیکن یہ کہ میں نے اس کے دیکھا تو پچھلے سال کا بھی ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پہنچائے وہ پیسے. باقی اور کوئی ہے تو جو بھی ہے، تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو جنک فوڈ ہم کھاتے ہیں، ایک دن کا جنک فوڈ کے پیسے وہی ڈال دیے جائیں، وہی کم از کم دے دیے جائیں فلسطین کے لیے. اور کیا کہیں، کچھ ہمارے پاس اتنا کہنے کے لیے ہے نہیں، ہمیں تو صرف زبانی بولنا ہی ہے. لیکن یہ کہ اس کا مسئلہ سمجھیں، بچوں میں یہ احساس ڈالیں کہ ہاں وہ کیا حقیقت کیا ہے. یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، تو ہم یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، برتھ ڈیز اور بدعتیں جو جتنی ہمارے ایشین کنٹریز میں ہیں، وہ اور یہود و نصارہ کی برتھ ڈے پارٹی، نیو ایئر پارٹی، ہیلووین پارٹی، اور پتہ نہیں اور کیا اور کیا اور کیا، یہ سب چھوڑیں، کیونکہ انسان جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی کے ساتھ حساب ہوگا قیامت کے دن. اگر ہم یہود و نصارہ کو پسند کرتے ہیں، انہی کی چیزیں سمجھ آتی ہیں، انہی کو فالو کرتے ہیں، تو پھر اللہ نہ کرے کہ ہم وہاں پہ ان کے ساتھ ہوں. مسلمان ہو کر اور اللہ نہ کرے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں، تو اس کے لیے کچھ کوشش تو کرنی ہے نا، اسٹرگل کرنی ہے. کوشش سے ہی جنت ملے گی. اور بس کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ صرف باتیں ہی ہیں. عمل تو بس یہ ہے کہ ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے، اور بس نہ چلے کہ وہ وہاں پہنچ جائیں، اور بس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اسرائیلیوں نے تو بچے کو فوجی ٹریننگ دی ہوئی ہے اپنے. وہ تو دین کے نام پہ اپنی ساری چیزیں کر رہے ہیں نا، دین کی وجہ سے ہی وہ مسجد اقصیٰ کا پیچھا پکڑے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے. ایون بچوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا جگہ ہے، خانہ کعبہ. ایسے بھی لوگ ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کتنا بتایا، کتنا ان کو ایجوکیٹ کیا اس معاملے میں. اور بچپن سے ان کی تربیت اس طرح کی ہوگی. وہ سعودی تو نہیں، وہ عربی بچے جو ہیں، فلسطینی بچے، کیا ان میں ماشاء اللہ کیا ان کا علم ہے، کیا ان کا عمل ہے کہ وہ تباہ شدہ بلڈنگ کے پاس کھڑے بیٹھ کر وہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا. تو وہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہاں یہ پڑھ رہے تھے، ایک بچہ پڑھ رہا تھا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے. اور میں تو کہتی ہوں کہ ہمارے پاس تو بہت آسائشیں ہیں، شاید فرعون کے پاس بھی ہم سے کم ہی ہوں گی. تو جس کے پاس نعمتیں ہیں اس سے اس کا حساب ہوگا. اس نعمتوں میں سے کچھ حصہ ہم ایسے لوگوں کو دے دیں جو ضرورت
جن کو ہے، جن کی مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور کچھ ان کے لیے کچھ کریں، اور اپنے ڈیلی روٹین کو مسلمان کا روٹین بنا کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔